لوگوں کے ہاں تو مدرسوں پر بلڈوزر چل رہے ہیں. کہاں ہیں آپ؟ ان مدرسوں کو بچا لو. اگر یہ چلے گئے مٹ گئے تو یاد رکھیے گا جتنی آج تھوڑی بہت دینداری ہمارے سماج میں دکھ رہی ہے وہ بھی چوپٹ ہو جائے گی، مٹ جائے گی. السلام علیکم کہنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا اور آپ کو جواب دینے کا طریقہ بھی نہیں کوئی بتانے والا ہوگا. اور یہ مدرسے آپ کے تعاون سے ہی بچ سکتے ہیں، آپ کی امداد سے چل سکتے ہیں. اس لیے بھلے ہی گھر میں آپ ایک روٹی کھائیے کم، لیکن اس کی قیمت بچا کے آپ مدرسوں کو زندہ رکھیے. یہ مدرسے اسلام کے قلعے ہیں، ان کی حفاظت آپ کریے. ورنہ میرے بھائیوں جب ہم ان کی حفاظت نہیں کرتے تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے کہ تمہارے ہاتھوں سے برباد ہونے کے بجائے پھر ان کے ہاتھوں سے ہمارے ادارے برباد کر دیے جائیں گے اور مٹا دیے جائیں گے. ان اداروں کو بچا لو، ان مدرسوں کو بچا لو میرے ساتھیوں. یہ رہا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ ذات دیکھی نہ برادری دیکھی اور نکاح کر دیا. یہ چیز ہمارے معاشرے میں ہمارے سماج میں ہونا چاہیے کہ ہم ذات برادری نہ دیکھیں بلکہ دینداری کا معیار، دینداری کو معیار بنائیں. اتکلوک پرائے جنیشو کھرگر میڑی دھرمترالائے ستوین بھگوانو ترشتی. یہ بھاگوت پران میں یہ منتر بھی کہا گیا ہے جب ساری جنتا جانوروں کی طرح ہو جائے گی، سب گدھوں کی طرح اور جانوروں کی طرح پوری انسانیت ہو جائے گی. اتکلوک پرائے جنیشو، جنیشو ساری جنتا کھرگر میڑی جب جانوروں کی طرح ہو جائے گی، دھرمترالائے تب دھرم کی رکشا کرنے کے لیے، ستوین سچائی کو نافذ کرنے کے لیے بھگوان اوترشتی بھگوان اوتار بھیجے گا. جب ساری جنتا جانوروں کی طرح ہو جائے گی، انسانیت باقی نہیں رہے گی، مانوتا مٹ جائے گی اور حیوانیت لوگوں میں داخل ہو جائے گی، تب اللہ آخری نبی کو بھیجے گا. یہ ویدوں میں کہا جا رہا ہے، قرآنوں میں کہا جا رہا ہے. جب انسان آیتیں جو آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آپ کی فضیلت کی طرف اشارہ کیا ہے. آپ کی حیثیت کی طرف اللہ نے اشارہ کیا. الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ اشارہ ہے اس واقعے کی طرف جو 4 سال یا 5 سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا، جب آپ اپنی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے. اس وقت فرشتہ آیا، نبی اکرم کو پکڑا، ایک پہاڑی کے دامن میں لے گیا اور اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کر دیا. دل نکالا اور اس دل کو زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اس میں ایک لوتھڑا تھا دل کے اندر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لوتھڑا تھا. ہر انسان کے دل میں وہ لوتھڑا ہوتا ہے. اس لوتھڑے کو نکال کر باہر پھینک دیا. دل کے اسی لوتھڑے کے اندر حسد، کینہ، بغض، عناد، دشمنی اسی میں ہوتی ہے. جیسے ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں تو کوئی کسی سے حسد کرتا ہوگا، کوئی کسی سے جلتا ہوگا، کوئی کسی سے نفرت کرتا ہوگا، کوئی کسی سے
بغض رکھتا ہوگا یہ آدمی ہم سے زیادہ ترقی کیوں کر رہا ہے، اس بات پہ بھی دشمنی ہو جاتی ہے، بغض ہو جاتا ہے۔ تو یہ دل کے جس لوتھڑے میں ہوتا ہے اس لوتھڑے کو نکال کر جبرائیل امین نے اس کو پھینک دیا، اس فرشتے نے اس کو نکال کر پھینک دیا اور دل کو زمزم سے دھویا، اور دھونے کے بعد اس دل کو پھر سے نبی اکرم کے سینے میں رکھ دیا۔ اس وقت آپ کی عمر 4 سال تھی یا 5 سال، اور پھر ہاتھ ایسے پھیرا اور آپ کا سینہ پھر سے ویسے ہی ہو گیا جیسے پہلے تھا۔ اس منظر کو جب قبیلہ بنو سعد کے اور چھوٹے چھوٹے بچوں نے جب دیکھا کہ کوئی آیا، اس نے محمد کو پکڑا، پہاڑ کے دامن میں لے گیا، سینے کو چاک کیا، تو یہ سب ڈر گئے بچے اور سیدھے بھاگتے ہوئے حلیمہ کے پاس پہنچے۔ وہ حلیمہ جنہوں نے دودھ پلایا نبی اکرم کو بچپن میں، حلیمہ سعدیہ کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد ان بچوں نے کہا ماں قتل محمد، محمد مار دیے گئے، محمد قتل کر دیے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد تو قتل کر دیے گئے، محمد تو مار دیے گئے۔ حلیمہ سعدیہ روٹی بنا رہی تھی، ان کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ میں عبد المطلب کے پوتے کو لے کر آئی ہوں، ابو طالب کے بھتیجے کو لے کر آئی ہوں، آمینہ کے لخت جگر کو لے کر آئی ہوں، میں کیا جواب دوں گی؟ مکے میں جا کر میں کیا جواب دوں گی؟ وہ دوڑتی ہوئی بھاگتی ہیں اسی جنگل کی طرف، اور کبھی اس جھاڑی میں دیکھا، کبھی اس جھاڑی میں دیکھا کہ محمد کہاں ہیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ہمیں محمد کی لاش دکھائی دے گی، کیونکہ بچوں نے بتایا کہ محمد تو قتل کر دیے گئے، لیکن نظر پڑتی ہے پہاڑ کے دامن پر محمد ابن عبداللہ جو 4-5 سال کے تھے، وہ ٹہلتے ہوئے خرامہ خرامہ چلے آ رہے ہیں، اور آپ کے چہرہ پیلا پڑا ہوا ہے اور کچھ کمزوری محسوس ہو رہی ہے آپ کے چلنے میں، آپ کے ٹہلنے میں۔ جلدی سے حلیمہ نے محمد ابن عبداللہ کو اپنے سینے سے لگایا، اپنے کلیجے سے لگایا، سینے سے لگایا، اور پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ کہا ماں مجھے کچھ نہیں معلوم، ایک آدمی آیا، اس نے مجھ سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا محمد، وہ مجھے پہاڑ کے دامن میں لے گیا، اس نے میرا سینہ چاک کیا، میری آنکھیں کھلی تھی، میں یہ سب دیکھ رہا تھا، اس نے میرا دل نکالا، دل سے ایک لوتھڑا نکالا، وہ باہر پھینکا، دل کو زمزم کے پانی سے دھویا، اور دھونے کے بعد اس نے پھر میرے سینے میں اس دل کو رکھ کر ہاتھ پھیر دیا۔ حلیمہ 4-5 سال کے بچے کی منہ سے یہ باتیں سن کر تعجب میں پڑ گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی کا سینہ چیر دیا جائے، دل نکال لیا جائے اور وہ آدمی زندہ بچ جائے؟ سوچنے لگی کہ یہ معاملہ بڑا پیچیدہ ہے، اب محمد کو ہم زیادہ دن اپنے گھر نہیں رکھ سکتے، اگر کچھ بھی اونچ نیچ ہو گئی، کچھ بھی گھٹنا گھٹ گئی تو پورا مکہ ہمارا دشمن ہو جائے گا، خاندان ہمارا دشمن ہو جائے گا۔ اور یہ لے گئیں اور محمد ابن عبداللہ کو ان کے ماں کے حوالے کر دیا، اب اس بچے کو سنبھالو، اس کے ساتھ تو روز نئے نئے معاملے پیش آتے رہتے ہیں۔ کبھی جب میں اس کو اپنے گھر لے جاتی ہوں تو میری بکری جو کبھی دودھ نہیں دیتی تھی، جیسے اس کو لے کر میں گھر میں گھستی ہوں، میری دودھ نہ دینے والی بکری کے تھن میں دودھ آ جاتا ہے۔ کبھی میں دیکھتی ہوں کہ یہاں یہ چل رہا ہے، کہیں آسمان کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی رحمت کی بارش برساتا ہے اور وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ میں تو عجیب کیفیت میں مبتلا ہوں، اس بچے کے ساتھ روز نئی نئی کچھ گھٹنائیں ہوتی رہتی ہیں، اب اس بچے کو سنبھالو، اگر کچھ ہو گیا تو تم تو ہمیں ذمہ دار مانو۔ اشارہ اس طرف ہے، آپ لوگ یہاں بیٹھ جائیے، پیچھے کھڑے ہو کر ان لوگوں کو ڈسٹرب مت کریے جو وہاں دیکھ رہے ہیں، آپ چلو تھوڑا سا ادھر آ جائیں، آپ سے بھی گزارش ہے ادھر، تاکہ ان لوگوں کو بھی، مجھے احساس ہے 25 سال سے ہم
اتنا تجربہ رکھتے ہیں. تھوڑا ادھر آ جائیے, ادھر ہمارے پاس آ جائیے نا. ٹھیک, اب تو ٹھیک ہے. تو یہ اشارہ اسی طرف ہے. سینے کو چاک کیا گیا, زمزم سے دھویا گیا, اسی کو اللہ نے کہا الم نشرح لک صدرک, کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا. ووضعنا عنک وزرک, کیا ہم نے آپ کے اوپر سے آپ کے بوجھ کو اتار نہیں دیا. جو ٹینشن آپ کو تھی, کیا ہم نے آپ کو ان ٹینشنوں سے ہم نے آپ کو چھٹکارا نہیں دیا. جو بوجھ, دماغی بوجھ جو آپ کو کھائے جا رہا تھا, الذی انقض ظہرک, جو آپ کی کمر توڑے ڈال رہا تھا, جو آپ کی پیٹھ توڑے ڈال رہا تھا, کیا ہم نے آپ کے اوپر سے وہ غموں کا پہاڑ ہٹا نہیں دیا؟ کیا ہم نے آپ کے اوپر سے وہ مصیبتیں دور نہیں کر دی؟ اور آخری جملہ جو میں نے پڑھا ہے, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اور کیا ہم نے آپ کے ذکر کو, آپ کے نام کو بلند نہیں کر دیا؟ اتنا بلند اللہ نے کسی نبی کے نام کو نہیں کیا. دنیا میں بہت سے نبی آئے, 1 لاکھ, 1.25 لاکھ, 1,24,000, سب کے آگے کم و بیش لگایا جا سکتا. اتنے نبی دنیا میں آئے, اللہ نے کسی نبی کے نام کو اتنا بلند نہیں کیا جتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو, آپ کے نام کو بلند کر دیا. اسی طرف اشارہ, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو, آپ کے نام کو بلند کر دیا. جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے, اللہ کے بعد سب سے زیادہ دنیا میں اگر کسی کا نام لیا جاتا تو وہ ہستی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اذان میں آپ نام لیجئے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ. جہاں اللہ کا نام آئے گا, اذان مکمل ہونے سے پہلے آپ کو اس کے بھیجے ہوئے آخری رسول کا نام بھی لینا پڑے گا, اشہد ان محمد رسول اللہ. جب تک آپ اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں گے, اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہیں گے, تو آپ کی اذان مکمل نہیں ہوگی. ہم نے آپ کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا, آپ کے ذکر کو, نام کو بلند کر دیا. وضو میں اگر اللہ کا نام لیا جاتا ہے, بسم اللہ, آپ بسم اللہ کہہ کے وضو بناتے ہیں, اللہ کا نام آ رہا ہے, تو وضو کے بعد کی دعا میں آپ کو محمد رسول اللہ کا نام لینا پڑے گا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. آپ کو نبی اکرم کا نام لینا پڑے گا. اذان اگر لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو رہی ہے, اللہ کے نام پر ختم ہو رہی ہے, تو اذان کے بعد کی دعا میں آپ کو محمد رسول اللہ کا نام لینا پڑے گا. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلہ, آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ وبعث مقاما محمودا الذی وعدتہ. آپ کو محمد رسول اللہ کا نام لینا پڑے گا. نماز اگر آپ اللہ اکبر کہہ کر شروع کریں گے, اللہ کا نام لیں گے, کھڑے ہوں گے تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے, سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک, اللہم باعد بینی و بین خطایایا. جہاں آپ یہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف حمد و ثنا بیان کریں گے, تو اسی نماز کو مکمل کرنے سے پہلے آپ کو محمد رسول اللہ کا نام بھی لینا پڑے گا. اتحیات میں بیٹھتے وقت آپ کو کہنا پڑے گا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ, اور آپ کو کہنا پڑے گا
اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ. اذان میں نماز میں جہاں اللہ کا نام لیں گے نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے آپ کو درود بھی پڑھنا پڑے گا. اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد. آپ کو محمد رسول اللہ کا نام بھی لینا پڑے گا. اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا, آپ کے نام کو بلند کر دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے آپ کے لیے آپ کے نام کو بلند کر دیا, آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اگر لوگ نماز اللہ کی عبادت سمجھ کر کریں گے اور پڑھیں گے, طریقہ محمد الرسول اللہ کا اپنائیں گے. یہ ہے حالانکہ اللہ نے نہیں کہا مغرب 3 رکعت پڑھو, اللہ نے نہیں کہا فجر میں 2 فرض پڑھو, یہ تو نبی نے بتایا. اللہ نے تو صرف اتنا کہا ہے اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. اگر ہم عبادت اللہ کی کریں گے تو عبادت کا طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں گے, اور آپ ہمیں بتائیں گے. نماز تو ہمیں اللہ کے لیے پڑھنا ہے, لیکن پڑھنا کیسے ہے؟ جیسے محمد رسول اللہ نے بتایا ہے. یہ ہے نبی کی عظمت, یہ ہے نبی کا مقام, یہ ہے نبی کا مرتبہ. کیا کہا؟ آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. محمد الرسول اللہ تمہیں جو دے وہ لے لو, اور محمد الرسول اللہ تمہیں جن کاموں سے روکے اس سے رک جاؤ. اتنا بھروسہ ہے اپنے نبی پر کہ محمد الرسول اللہ جو تمہیں دے وہ لے لو. اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا جو اللہ دے لو, لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا جو اللہ دے وہ لے لو. اللہ نے لو, اور جن کاموں سے رسول تمہیں روکے اس سے رک جاؤ. یہ ہے محمد الرسول اللہ کی عظمت, یہ ہے نبی کا مقام, یہ ہے نبی کا مرتبہ. اور اس سے بڑی خصوصیت دیکھیے, دنیا میں کوئی دھرم اور دنیا میں کوئی مذہب آج بھی ایسا نہیں ہے. آج بھی جس مذہب میں جس دھرم کے اندر آخری نبی کا محمد رسول اللہ کا نام نہ آیا ہو کسی نہ کسی شکل میں. سکھوں کی کتاب گرو گرنتھ میں لکھا ہے تحتا نور محمدی تحتا نبی رسول, نانک دیکھ قدرت گئے سبھی بھول. یہ گرو گرنتھ میں سکھوں کی کتاب میں لکھا ہے تحتا نور محمدی تحتا نبی رسول. محمد جو نور لے کر آئے ہیں یعنی قرآن کی روشنی, اس پر چلنے کے لیے تمہیں وہی طریقہ اپنانا پڑے گا نبی کا رسول کا. کیسے؟ جس طریقے سے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھا نبی نے, اسی طریقے پر تمہیں اس کو سمجھنا ہوگا اور اس پر عمل کرنا ہوگا. نور محمد نانک دیکھ قدرت گئے سبھی بھول. نانک نے جب سے اللہ کی قدرت کو دیکھا, محمد رسول اللہ کی عظمت کو پہچانا, مقام و مرتبے کو دیکھا, تو نانک کو یعنی گرو نانک کو جو کچھ بھول گیا. یعنی نانک کی اب نہیں چلے گی, اب چلے گی تو محمد رسول اللہ کی چلے گی. یہ سکھوں کی کتاب میں بھی لکھا. گوتم بدھ کی بدھ ازم آپ کو انڈیا کے چپے چپے پہ مل جائے گی. ہم نے یہ بدھ ازم کو نیپال کے لمبنی سے خریدا تھا, اس کتاب کو, جس میں گوتم بدھ نے جو کچھ بھی
پیشین گوئیاں کی تھی، ان پیشین گوئیوں میں ایک پیشین گوئی محمد رسول اللہ کے بارے میں اس طریقے کی لکھی ہوئی ہے اس بدھزم میں: I am not first Buddha and I am not last Buddha, but a Buddha will come after mine, his name will be Maitreya. یہ آج بھی بدھزم کے اندر لکھا ہوا ہے۔ گوتم بدھ کہہ رہے ہیں کہ میں پہلا بدھا نہیں ہوں۔ بدھا مانی رہبر، رہنما، مارگ درشک، راستہ دکھانے والا، میں پہلا نہیں ہوں۔ اینڈ آئی ایم ناٹ لاسٹ بدھا، اور آخری بھی نہیں ہوں۔ میں پہلا نہیں ہوں، فرسٹ نہیں ہوں، اور لاسٹ بھی نہیں ہوں، یعنی مجھ سے پہلے بھی بہت آئے اور میرے بعد بھی ایک آئے گا، میرے بعد بھی ایک آئے گا۔ I am not first Buddha، میں پہلا مارگ درشک نہیں، راستہ دکھانے والا نہیں، اور میں آخری بھی نہیں ہوں۔ but a Buddha will come after mine، ایک راستہ دکھانے والا میرے بعد آئے گا۔ his name will be Maitreya، اس کا نام متریہ ہوگا۔ متریہ کے معنی ہوتے ہیں حمایت کرنے والا، متریہ کے معنی ہوتے ہیں پکش رکھنے والا، متریہ کے معنی ہوتے ہیں لوگوں کو اپنانے والا۔ محمد رسول اللہ کے لیے یہ لفظ شفیع المذنبین عربی میں کہا جا سکتا ہے۔ آپ قیامت کے دن پکش رکھیں گے گناہگار لوگ جو شرک نہیں کیے ہوں گے، وہ جہنم کے دروازے پر ہوں گے۔ اس وقت اللہ کے نبی کی زبان سے نکل رہا ہوگا: اللہم امتی امتی امتی، اللہ میری امت میری امت میری امت۔ اللہ تعالیٰ نبی کو سفارش کا حق دے گا، اللہ کے نبی شفاعت کرائیں گے اور آپ گناہگار لوگوں کو جنت میں لے جائیں گے۔ یہی لفظ کو عربی میں شفیع المذنبین کہتے ہیں، اور اسی کو ہم متریہ کہہ سکتے ہیں گوتم بدھ کی زبان سے۔ اے بدھا will come after mine، ایک بدھا میرے بعد آئے گا، his name will be Maitreya، اس کا نام پکشکار ہوگا، حمایت کرنے والا اور شفاعت کرنے والا ہوگا، یعنی گناہگاروں کو جنت میں لے جانے والا، شفیع المذنبین، گناہگاروں کی شفاعت کرانے والا۔ اور جہاں تک بائبل کا سوال ہے، عیسائیوں کی کتاب، اس میں تو کھل کے لکھا ہوا ہے: Jesus says, I will pray the Father, he shall give the another comforter. After that, I will not talk much with you, because the prince of this world come, his name will be Ahmad, his name will be Ahmad۔ یہ بائبل کے بول نمبر 5 میں آج بھی لکھا ہوا ہے۔ جیسس سے عیسیٰ نے کہا I will pray the Father، میں اپنے باپ سے دعا کروں گا۔ بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بتایا گیا، سن آف گاڈ، خدا کا بیٹا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کو اپنا باپ کہہ رہے ہیں۔ I will pray the Father، میں اپنے باپ سے دعا کروں گا، میں اپنے باپ سے پرارتھنا کروں گا۔ کیا کہوں گا؟ کیا کریں گے؟ He shall give the another comforter، وہ تمہیں دوسرا پروٹیسٹنٹ دے، دوسرا رہبر دے، دوسرا مارگ درشک دے، دوسرا نبی دے، دوسرا رسول دے، دوسرا میسنجر دے۔ I will not talk much with you، اب میں تم سے زیادہ باتیں نہیں کروں گا۔ The prince of this world come، اس دنیا کا شہزادہ آنے والا ہے، اس کے آنے کے لیے میرا جانا ضروری ہے۔ جب تک میں نہیں جاؤں گا وہ نہیں آئے گا، میرا جانا ضروری ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میرا مرنا ضروری ہے، میرا جانا ضروری ہے۔ جب تک میں نہیں جاؤں گا وہ نہیں آئے گا، جب وہ آئے گا his name will be Ahmad، اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ بائبل بول نمبر 5 میں آج بھی لکھا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں his name will be Ahmad، اس کا نام احمد ہوگا۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کے ان جملوں کو ریکارڈ کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔
اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کے ان ورڈز کو، ان جملوں کو ریکارڈ کر لیا، اور جب عیسیٰ نے کہا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب عیسیٰ نے کہا، مریم کے بیٹے عیسیٰ نے پکارا، جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹوں، اے قوم بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، انی رسول اللہ علیکم، میں تم سب کی طرف اللہ کا میسنجر، اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اللہ نے مجھ سے پہلے ایک نبی بھیجا تھا موسیٰ، اور اس کو تورات دے کر بھیجا تھا، ہم اس تورات کی تصدیق کرتے ہیں، اس کی پشٹی کرتے ہیں، مجھ سے پہلے موسیٰ آئے تھے، وہ تورات لے کر آئے تھے، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی، میرے بعد ایک رسول آئے گا، میں خوشخبری بھی دیتا ہوں، گڈ نیوز بھی دیتا ہوں، شبھ سماچار بھی تمہیں سناتا ہوں، ایک ایسے رسول کا جو میرے بعد آئے گا، مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد آنے والے نبی کا نام احمد ہوگا، نیم ول بی احمد، یہ بائبل میں کہا گیا، اسمہ احمد، یہ قرآن میں کہا گیا، اس کا نام احمد ہوگا۔ محمد رسول اللہ کے تو کئی نام تھے، ان میں ایک نام محمد بھی تھا، ایک نام احمد بھی تھا، یہی مسلم شریف کی حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ حضرت جبیر ابن مطعم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے میں نے یہ کہتے ہوئے سنا، یہ فرماتے ہوئے سنا، ان لی اسماء، میرے چند نام ہیں، انا محمد، میرا ایک نام محمد ہے، وانا احمد، میرا ایک دوسرا نام احمد ہے، وانا الماحی، میرا ایک نام ماحی ہے، ماحی کا مطلب مٹانے والا، یمحو اللہ بی الکفر، اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا، اللہ میرے ذریعے گناہوں کو مٹائے گا، سب سے بڑا گناہ کفر و شرک، اللہ میرے ذریعے کفر و شرک کو مٹائے گا۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدْمَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میرا ایک اور چوتھا نام حاشر ہے، حاشر کے معنی جمع کرنے والا، اکٹھا کرنے والا، يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدْمَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ ساری دنیا کے لوگوں کو میرے پیروں کے پاس اکٹھا کر دے گا، میرے قدموں تلے جمع کر دے گا، سب لوگ میرے پیروں تلے جمع ہوں گے، میرے ارد گرد سارے لوگ اکٹھا ہو کر آئیں گے۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، میرا پانچواں نام عاقب ہے، وَأَنَا الْعَاقِبُ، میرا پانچواں نام عاقب ہے، وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، عاقب کہتے ہیں بعد میں آنے والا، لاسٹ میں آنے والا، میں سب سے لاسٹ میں آیا، میں سب سے آخر میں آیا، نبی ہونے کی حیثیت سے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ انا کیا کہا، والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، اور عاقب اس کو کہتے ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا نبی نہ آئے، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی کے چند نام بتائے گئے ہیں، محمد، احمد، اور تعجب یہ ہے جو نام بتائے گئے اللہ کے نبی نے، وہ نام ہمارے برادران وطن، ہمارے ہندو بھائیوں کی کتابوں میں بھی وہ نام ملتے ہیں۔